بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا۔ مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ بے شک۔ اور نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور، نور بنتے نور زوجے نور بنتے نور ام نور نور، نور وحدت کی کنیز اللہ لمعہ نور کا۔ اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا۔ نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اور کاف گیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف گیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اے غزائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آئیے انتہائی قیمت و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب رو لگا کر عشق و مستی میں جھوم جھوم کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم نبیوں کے نبی رسولوں کے رسول جناب احمد مجتبی محمد عربی ارواح ناطقہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مہربان جی لگا کر محبتوں کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کی نظر پیش کر لیں۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، 11 روزہ ذکر شہیدان کربلا کی محافل کی آج 5ویں کڑی کے اندر ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ویسے تو آپ محفل میں تشریف فرما ہیں، اور میں نے کسی دن یاد کیا تھا کہ اللہ کے محبوب اور اس کے محبوبوں کا ذکر جہاں پر ہوتا ہے وہ جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے، اور آپ حضرات دوہری جنت کے اندر تشریف فرما ہے، اس لیے کہ مسجد کی جو جگہ ہوتی ہے وہ جنت ہی کا ایک حصہ ہوا کرتی ہے۔ تو آپ انشاءاللہ بیٹھے ہیں اور خود کر بیٹھے تھے، تو کم از کم آپ اعتکاف کی نیت پڑھیں، پڑھے بسم اللہ دخلتو وعلیہ توکلتو ونویتو سنت الاعتکاف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن مسجد کے اندر داخل ہو اور اعتکاف کی نیت کر کے وہ مسجد کے اندر جائے
تو وہاں پر چاہے کوئی ذکر کرے یا نہ کرے، اللہ کے معصوم فرشتے اس کے نام اعمال میں نیکیاں درج کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں حصول برکت کے لیے کلام اعلیٰ حضرت سے 2-3 شعر تضمین کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ محبتوں کے ساتھ پہلے سبحان اللہ۔ ہم غریبوں کا ٹھکانہ تو ہے روضہ تیرا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ آپ اس شعر کو ذہن میں رکھیں اور تضمین کا یہ شعر سنیں۔ ہم غریبوں کا ٹھکانہ تو ہے روضہ تیرا، ہم فقیروں کو ہے سرکار سہارا تیرا، ہم فقیروں کو ہے سرکار سہارا تیرا، اور ہم یتیموں کو فقط چاہیے ٹکڑا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا نہیں ماننے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، اور بلبل سدرا بلندی کو تیری کیا جانے، بلبل سدرا جن کی رسائی سدرۃ المنتہا ہے نا، وہ بھی نبی کے ساتھ شب معراج میں گئے اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یک سرے موئی برتر پرم فروغ تجلہ بسوزت پرم، میرے آقا میری انتہا یہی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب آگے تو میرے نبی نے فرمایا تھا جبرائیل جہاں پر تمہاری رسائی ختم ہوتی ہے وہیں سے آمینہ کے لال کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا، یہ نبی جانے اور یا تو ان کا خدا جانے۔ تو شعر سنے، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ بلبل سدرا بلندی کو تیری کیا جانے، حور و غلمان بھی تمہیں اپنا پیمبر مانے، حور و غلمان بھی تمہیں اپنا پیمبر مانے، اور تم پہ سو جان سے قربان ہماری جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، ارے خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریلا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریلا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، اور دیکھ لیتے وہ کبھی سید عالم کا جمال۔ تھوڑا سا محبتوں کے سانچے میں ڈھل کے کہہ دیں سبحان اللہ، اور اپنے آقا کی محبت میں اور بلند
بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ. دیکھ لیتے وہ کبھی سید عالم کا جمال بھول جاتے تھے ہمیشہ کو امیہ کا جلال بھول جاتے تھے ہمیشہ کو امیہ کا جلال اور رو کے کہتے تھے رو کے کہتے تھے یہی حضرت آقا سے بلال یا رسول اللہ تیرے قدموں میں پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور اگر آپ کا عشق ساتھ دے تو صرف ایک شعر اور وہ آخری شعر ہو. سنیں گے آپ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. تصویریں لگاتے ہیں جو ہر سو پھیرے کتنے مایوس نظر آتے ہیں ان کے چہرے اور کہے گئے سچ یہ بریلی سے مجدد میرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے یاداں تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات تقریباً تیسری محفل سے میں ایک ہی آیت کریمہ کی روزانہ تلاوت ماشاء اللہ یہ علم والے لوگ ہیں جو اچھی طرح سمجھیں چونکہ قرآن اللہ کی وہ عظیم الشان اور جامع کتاب ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پر لاد دیا جائے تو بھی قرآن کریم کی تفسیر مکمل نہ ہو سکے. تو اللہ کا فرمان علی شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہہ دیں سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے آمینہ کے لال مراد ہیں دنیا جانتی ہے کہ اس میں جن کے رسول ہونے کا تذکرہ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارے اور آپ کے اور ساری کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین معه اور جو ان کے ساتھ ہیں اور جو ان کے ساتھ. حالانکہ اس آیت کریمہ سے اشارہ پوری امت کی طرف ہو سکتا ہے لیکن مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر کے سب سے زیادہ جو مصداق ہیں وہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ صحابہ نبی کے ساتھ رہے بدر میں رہے احد میں رہے اور دیگر مقامات پر رہے
تو صحابہ نبی کے ساتھ رہے، لیکن جو بعد میں کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ اگرچہ ظاہری طور پر نبی کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی ظاہری طور پر نبی کی سنگت میں نہیں ہیں، ظاہری طور پر نبی کی معیت میں نہیں ہیں، لیکن معنوی طور پر نبی کے دین کے ساتھ ہم سب ہمیشہ ہیں، اور جو صبح قیامت تک آئیں گے وہ سب کے ساتھ، سب کے سب نبی کے ساتھ ہوں گے۔ تو والذین معہ، اس آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے اس کے حقیقی مصداق اور سب سے زیادہ حقدار جو ذات ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہیں۔ تو حالانکہ ہر مسلمان کی شان یہی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کا دشمن ہو، رسول کا دشمن ہو، وہ ہمارا بھی دشمن ہے، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ تو ایمان کی شان ہی یہی ہے کہ وہ کافروں پر سخت رہیں، لیکن اس آیت کریمہ کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا بیان کل آپ نے سماعت کیا۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے رحماء بینہم، اور وہ آپس میں رحم دل ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے سب سے زیادہ مصداق خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ویسے تو بہت ساری خصوصیتیں ہیں اور بہت سارے آپ صفات کے حامل ہیں، لیکن آپ کی تین صفات وہ سب سے زیادہ نمایاں ہے، سب سے زیادہ نمایاں ہے، یعنی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ یہ خوبی آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ فرمایا گیا ان میں ایک خوبی تو یہ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ نرم دل ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی بہت زیادہ نرم دل ہیں، اور دوسری صفت آپ کے اندر سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ سخاوت میں سب سے زیادہ آگے، سخاوت میں سب سے زیادہ آگے۔ اور تیسری خوبی آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ حیا والے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر آرام فرما ہے اور حضور کا تہبند شریف جو ہے تھوڑا سا اوپر اٹھ گیا، آپ کی پنڈلی دکھنے لگی، حضرت صدیق اکبر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدستور لیٹے رہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب آئے، سرکار بدستور لیٹے رہے، لیکن جب پتہ چلا حضرت عثمان غنی آ رہے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور سرکار نے اپنا کپڑا صحیح فرما لیا۔ اور یہ ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے بلکہ کئی مرتبہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ